پاک چیزیں کھاؤ۔ پاک چیز وہی ہوتی ہے جو حلال کی کمائی، حرام کی نہیں۔ اسی لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حالانکہ اس حدیث میں کلام ہے، بعضوں نے ضعف کہا ہے، لیکن پیاری اس کی دوسری حدیث تائید کرتی ہے مسلم کی۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ جب کہا حلال و حرام کے بارے میں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کرے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ قبول کر لے دعا، کوئی دعا میری رد نہ ہو، ایسا بنا دے مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دعا کرنے سے نہیں بلکہ ایک چیز تم کو بھی کرنی پڑی۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اطب مطعمک، تیرا کھانا تو پاک کر، ہاں تیرا کھانا تو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ صرف ایک شرط، چھوٹی سی بات، اطب مطعمک، تیرا کھانا تو پاک کر، تو بنے گا کیا؟ پھر ہاتھ اٹھائے گا تو دعا قبول ہو جائے۔ اور یہی حال بھی ہوا سعد ابن ابی وقاص، جب ہاتھ اٹھا دیتے بس مسئلہ ختم، اللہ اسی وقت قبول کر لے۔ ایسے مشہور ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر دے، بس ہاتھ اٹھا دیتے تھے سعد ابن ابی وقاص تو مسئلہ ختم۔ اللہ نے واقعی انہیں مستجاب الدعوات بنا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو صرف حلال سے، عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو صرف حلال سے۔ تو حرام کاری نہیں یا حرام کا لقمہ نہیں، حرام کمائی نہیں، اس سے اجتناب کر لو تو تمہارا رمضان المبارک کا جو لوپ ہول ہے جہاں سے نیکیاں ضائع ہوں گے، ان سوراخوں میں سب سے بڑا سوراخ یہ حرام کاری ہے۔ اسے بند کرو، پھر تو کیا ہے، ایک دو نیکی بھی ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی۔ اگر تھیلے میں کیا ہے، پہلے سے ہول ہے اور آپ اوپر سے چاول ڈالتے جائیں تھیلا بھرے گا نہیں بھرے، کیونکہ سوراخ یہی حالت ہمارے نامہ اعمال میں سب ہونا ہے تو پہلے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہمیں سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا ہے اور اپنے اعتبار سے اللہ کے قریب اور مقرب ہونا ہے، اتنے قریب کہ آخری دنوں میں رب کہتا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب آ